یہاں جامع چلا رہے ہیں، جو مدرسہ یہاں قائم کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی مالک انہیں کامیابی عطا فرمائے، معاونین کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آپ جتنے حاضر ہوئے اللہ جل وعلا آپ کو بھی دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، بالخصوص مرحوم کی مالک کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ چند لمحات آپ کے لینے ہیں، اس میں بیسیکلی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وگرنہ بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، وہ خطابات کے سلسلے وہ جاری ہیں، چل رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا بیان ہو جائے جس میں میری بھی آخر صبر جائے اور آپ کی بھی صبر جائے، جانے والے کی قبر میں مزید نور آ جائے، یعنی ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں، اور پھر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، ہم نے یہاں کرنا کیا ہے، پھر اس کرنے پہ ملتا کیا ہے، پھر اس کے آگے انعام کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مصیبت ہے اور ایک نعمت ہے۔ ہر انسان کو ان دونوں سے گزرنے پڑتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، نعمت بھی ملتی ہے، دونوں ہی، اور یہ دو ہی پیپر ہیں انسان پر، اس کے علاوہ کوئی پیپر نہیں ہے، دو ہی پیپر ہیں۔ تکلیف میں وہ آزماتا ہے، نعمت میں وہ امتحان لیتا ہے، یہ دو پیپر، اور یہ ہر غریب بندے پہ ہوتی ہے، جہاں بھی ہو ان دو پیپروں سے باہر نہیں ہوتا، انہیں یہ دو پیپر دینے ہیں، بس کبھی فیل ہو جاتا ہے، کبھی پاس ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولی ہر وقت کامیابی ہوتی ہے، اولیاء کی توجہ ہر وقت خالق کائنات کی طرف رہتی ہے، اس لیے وہ دونوں پیپروں میں کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایک میں پاس ہوتے ہیں، کبھی فیل ہوتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جو پاس ہوتے ہی نہیں، فیل ہی رہتے ہیں، یعنی بے صبرے، نہ شکرے، شکر کی توفیق نہیں، صبر کی توفیق نہیں، روتے رہتے ہیں، شکر نہیں کریں گے۔ یعنی کتنا کمینہ وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے ایمان دیا ہے، آمینہ کے لال کی محبت دی ہے، پھر کیا کرتا ہے، نہ شکری، پھر روتا ہے، کیا کافر ہو گئے ہو، منافق ہو گئے ہو، تجھے تو وہ دولت ملی ہے کہ تیرے پاؤں کیا تیرے ناخن کے ساتھ جو ذرہ لگا ہے اس کے 1000ویں حصے کے برابر ایک امریکہ اور برطانیہ کیا ہے، کروڑوں ارب خرب بھی ہونا، وہ کمینے اس ذرہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تجھے جس نے ممتاز کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم پھر رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مر گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی، اور امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کہ کتنی بڑی تیری قسمت ہے، کتنا بڑا تیرا مقام ہے کہ نبی نبوت کا تاج دینا چاہتے تھے اور آمینہ کے لال کا امتی ہونا چاہتے تھے، اللہ عز و جل نے ان کو یہ شرف عطا نہیں فرمایا، اور ہم نے کوئی نفل پڑھے ہیں، ساری ساری رات عبادت کی ہے، کیا آپ کو بڑا جسم ہے، آپ کا بڑی طاقت ہے آپ کے اندر، آپ کو یہ مقام مل گیا، یہ شان مل گئی، آپ سے حسین لوگ منبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے طاقتور لوگ کفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں ذلیل ہو رہے ہیں، تم پہ تو رب کا کرم ہے، بن مانگے یار کی محبت کا نور عطا فرما دیا۔ تو شکریہ ادا کرنا تو کیا کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ شکر اور صبر جسے نصیب ہوتا ہے ہر گھڑی ہر لمحہ، اور وہ کسی جگہ پہ جا کر بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ شخص ہے کہ جس کی یقین کی دولت مضبوط ہے، جس کا یقین قوی ہے، جس کی سوچ قوی ہے، جس کی سوچ کبھی نہیں وہ بے صبرا نظر آئے گا، جو آخرت سے بہت پیچھے ہے، اس کی توجہ آخرت کی طرف نہیں، کم ہے، بھول جاتا ہے، یقین کی دولت کم ہے، اسی وجہ سے وہ جری بھی ہوتا ہے گناہوں پہ، اسی وجہ سے وہ ناشکری بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ بے صبری بھی کرتا ہے، لیکن جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے، جتنا مرضی مصیبت کا پہاڑ بھی آ جائے، یقین کی دولت سے وہاں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل یقین اور ایمان ہے،
کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا کردار اتنا ہی پاکیزہ ہو جائے گا، اس کا عمل اتنا ہی پاکیزہ ہو جائے گا، اس کا اخلاق بھی اتنا بہتر و پاکیزہ ہو جائے گا جب اس کا یقین مضبوط ہوگا، یقین کبھی ہوگا۔ ایک تو مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھو ہر ملک میں اصول ہوتی اور اس کے جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے سزائیں مقرر ہوتی ہیں کہ اگر اس نظام سے آگے نکلا تو اس کے اوپر یہ سزا ہے، ملک کی بغاوت کی تو اس کے لیے یہ سزا ہے، اس اصول کے خلاف چلا اس کے لیے یہ سزا ہے، اگرچہ نافذ ہو یا نہ ہو، رشوت چلے سوارش چلے، لیکن سزائیں تو مقرر ہے نا۔ اب بندہ جب اس کے خلاف کرنے لگتا ہے تو پہلے سوچتا ہے اسے علم ہے اگر میں نے یہ کام کیا تو اتنی سزا بھگتنی پڑے گی، اتنی سزا ہوگی، یا پھر یہ سزائے موت ہو جائے گی، یا پھر قتل کر دیا جاؤں گا، یا اتنی دیر تک یہ سزا میرے لیے ہوگی۔ اب اس کی جب سوچ پکی ہو جائے گی تو پھر وہ جرم کرنے سے باز رہے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ایسا ہونا ہے اور اصول کے خلاف ہو تو یہ سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارا آخرت کے حوالے سے یقین مضبوط ہو جائے اور اگر علم ہو جائے کہ اس عمل کے خلاف کرنے پہ یہ سزا ہے، یہ دنیا میں بھی ہاتھ کاٹا جائے چوری کی سزا ہے، جو زنا کرتا ہے جان بوجھ کر اسے سنسار ہے جوان کے لیے، یہ شادی شدہ کے لیے سنسار ہے، یہ صورت بنے گی جوان کے لیے، یہ کوڑوں کی سزا ہے یہ اسے ملے گی، قتل کرے ناجائز تو پھر قصاص ہے اس کا بدلہ ہے، یا دیت ہے، الزام لگاتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اگر نافذ ہو جائے تو بندہ اس کرنے سے باز آتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ سزا بھی ہے، اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نافذ بھی ہوگی، یہ سزا بھی ملے گی۔ اب اس کا نظریہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنی سوچ مضبوط ہوگی، وہ ان جرموں سے بچے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح جس کا یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ اگر یہ جرم کروں گا تو خالق کائنات ناراض ہوگا، میری آخرت کے حوالے سے دوائی ہوگی، میرے درجات کم ہو جائیں گے، جہنم کا مستحق ہو جاؤں گا، قبر میں یہ سزا ہے، قبر میں یہ سزا ہے، قبر میں یہ سزا ہے۔ یہ نظریہ جب اس کا پکیدہ ہوتا ہے اس کے اندر خوف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہی کیفیت اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں؟ بچوں کو صرف آنکھ دکھا دی جائے نا تو بچے رک جاتے ہیں، صرف انہیں آنکھ دکھائی جائے، مارنا نہیں، صرف یوں یا کہا جائے تم نے یہ کیا تو یہ سزا دیں گے۔ اساتذہ بھی یوں کرتے ہیں، والدین بھی یوں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے یہ بچے ہیں، ابھی جو ہے انہوں نے اس کیفیت سے ڈرنا ہے اور ڈر کر نقصان سے بچ جانا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ درجے پہ پہنچیں گے پھر بلا ڈر اس کام کو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو خوف کی کیفیت بندے کو شتر بے بہار نہیں ہونے دیتی، بندے کو لائن پہ رہنے دیتی ہے۔ اب قرآن پاک آپ پڑھ کر دیکھیے، بار بار اللہ پاک خوف کے متعلق کہتا ہے۔ کس کے متعلق؟ خوف کے متعلق۔ بار بار آخرت کی بات ہوتی ہے، بار بار آخرت کی بات ہوتی ہے۔ تم نے مر کے ختم نہیں ہونا، آگے جانا ہے، جزا و حساب ہے، یہ سلسلہ چلنا ہے۔ بڑی سخت سزائیں ہیں، قبر کی سزائیں الگ ہیں، پھر حشر اس کی جو سزا ہے، میدان محشر، پھر کسی کے الٹے سر نیچے پاؤں اوپر یوں چل جائے گا، کسی کی کیا کیفیت ہوگی، کوئی ڈوب رہا ہوگا کیا کیفیت ہوگی، تڑپ رہے ہوں گے، کوئی مددگار ڈھونڈ رہے ہوں گے، یہ کیفیت یہ حالت ہو جائے گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وہ تو جہنم میں جانا بھی اس وقت دوبارہ کر لیں گے، اس سختی سے مالک میں نجات دے دے، اتنا بڑا وہ وقت ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا کیفیات ہوں گی، سوالات کے سلسلے ہوں گے۔ یہ سارا سلسلہ جب اس کے سامنے آتا ہے، اسے اللہ بار بار قرآن و حدیث میں بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، بچ جائیں۔ کیا ہوں؟ یہ بچ جائیں۔ بس یہ بات کو میں کلوز کرتے ہوئے اسی کے نچوڑ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا لازم ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہمیں اسے فالو کرنا لازم ہے، اور جس سے باز رکھا اس سے باز رہنا لازم ہے۔ اس کے باوجود مالک ڈراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نہ ڈراتا، حکم ہے فالو کرو، بس مالک ہے، معبود پر حق ہے، بندے کا کام ہی نہیں شوں شوں، بس سر تسلیم خام آرڈر ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔
اسی کے حکم کو ہم نے فالو کرنا ہے. لیکن اس ذات کا دیکھو آمینہ کے نام کے ذریعے کتنا پیار ہے کہ فرماتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ کرو تو تمہیں یہ بھی دوں گا, 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 اپنے جدار کی دولت بھی دوں گا, اپنے ہاں درجات کی بلندی بھی دوں گا, جنت میں یہ مقام بھی دوں گا, تمہیں حوریں بھی دوں گا, اور جن کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا, نہ مرد نے دیکھا ہوگا. وہ جنت ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی عام مرد نے دیکھی ہی نہیں, نہ کسی کان نے وہ سنی نہیں. کیسی وہ نعمتیں ہیں, کیسا وہ ماحول ہے. جنت میں پیراڈائز ہے, تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی تھکاوٹ ہی نہیں, نہ کوئی گرمی ہے, نہ کوئی سختی ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ کوئی تکلیف ہے. بس وہ مزے ہی مزے ہیں, اور اس میں میرا دیدار بھی ہے, میرے محبوب کا دیدار بھی ہے. اس میں سارے نبی, سارے ولی, سارے غور, سارے قدرت, سارے ابدان, اصحاب سارے اسی جنت میں ہیں. تم یہ عمل کرو گے تو ہم تمہیں وہ جنت عطا فرمائیں گے, اس جنت میں یہ درجات عطا فرمائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر اللہ پاک یہ نہ فرماتا تو کیا اس کے حکم کی اطاعت لازم نہیں تھی؟ لازم تھی. لیکن ساتھ کیا کیا؟ ترغیب اور شوق دلایا کہ یہ بچ جائیں, یہ نافرمانی نہ کریں, ان کا نقصان نہ ہو جائے. تو لالچ ساتھ رکھا, اور بھی میں یہ کام نہ کرو, بے صبری نہ کرو, زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, میری نافرمانی نہ کرو, یہ حرام کام نہ کرو, اس حرام کام سے باز آ جاؤ, یہ عورتوں کو دیکھنے والے کام چھوڑ دو, یہ موبائل کے اندر جو بچوں کی آنکھیں آوارہ ہو گئی, بچے تو بچے ہیں, جوانوں کی آوارہ ہو گئی, جوان تو جوان ہے, بوڑھوں کی آوارہ ہو گئی, کہ بوڑھے لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے موبائل پکڑ کے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں دیکھ رہے. اب تو 60 سال کا بابا ہے, اس کی آنکھ بھی نہیں بچی, اس کی آنکھ بھی خراب ہو گئی, اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا. موبائل کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور انہیں رب بھی دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم بچا لو گے تو یہ دولت ہوگا, اگر تم بچا لو گے یہ شام دوں گا, اگر بچا لو گے یہ مقام دوں گا, اس کو بھی نافرمانی سے بچا لو گے یہ مقام دوں گا, اور نہ بچاؤ گے تو یہ سزا دوں گا, تمہیں جہنم میں ڈالوں گا, جہنم میں اس درجے میں ڈالوں گا, یہ تکلیف دوں گا, قبر میں یہ دوں گا. مجھے بتاؤ, اگر اللہ پاک یہ نہ فرماتا, بس اتنا کہتا یہ کام نہیں کرنا, ہم پہ لازم تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ پاک نے ڈرایا ہے. 2 چیزیں بیان کی, ایک خوف اور ایک شوق. 2 چیزیں, ایک میں شوق پیدا کیا, ایک میں خوف کی کیفیت, یہ کرنا ہے تجھے یہ ملے گا. اب ترغیب شوق پیدا کیا جا رہا ہے کہ لالچ میں آ کر اطاعت کر لے, اور دوسری طرف ڈرایا جا رہا ہے ڈر کر ہی ہماری اطاعت کر لے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائے. اس کام کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن دے کر بھیجا, اور فرمایا یہ قرآن بھی بشیر ہے, یہ قرآن بھی نذیر ہے, اور جس پہ اتارا ہے وہ بھی بشیر ہے, وہ بھی نذیر ہے, تمہیں بشارت سناتے ہیں تاکہ تم رب کی اطاعت کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ, اور تمہیں ڈراتی ہے تاکہ تم بچ کر جنت کے مستحق بن جاؤ. اب یہ 2 کیفیات ہیں. کون سی؟ بدقسمتی سے جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں, ہم ایسا بیان سننا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں مٹھیاں کو گولیاں دو, ہمیں واقعہ سناؤ. کیا سناؤ؟ تو میں تربیت کے لیے کہتا ہوں کہ واقعات ہوتے ہیں بچوں کے لیے. کن کے لیے ہوتی ہیں؟ پہلی مائیں تھیں, اب کو اللہ ماشاءاللہ جو موبائل سے نکلی ہو, جس ماں کی تربیت ہو, تو اس کی بات کرتا ہوں. وہ بچوں کو نا کہانیاں سناتے تھے تاکہ بچے شیر ہو جائیں. اب بیٹا یہ کام کرنا ہے, مشکل ہے, کہا چپ کرو میری بات سنو, تمہارے ابا جان بھی اس مشکل سے گزرے تھے, پیچھے نہیں ہٹے تھے. ایک واقعہ سناتی ہیں, بچہ مضبوط ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں یہ کام کرنا, کیا ملے گا اس میں؟ یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, تمہیں ٹافیاں بھی ملے گی, تمہیں کرسی بھی ملے گی, تمہیں موٹر سائیکل بھی ملے گی, تمہیں یہ بھی ملے گا. اب اماں جسے لالچ دے رہی ہیں, بچہ ہے نا, تو بچہ لالچ میں آ کر تربیت پائے گا, ایک وقت آئے گا کہ باور ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. پھر وہ ڈراتی ہیں بیٹا یہ کرو گے یہ نقصان, واقعہ سناتی ہیں ایسے ہوا ایسے ہوا. اللہ پاک نے بھی واقعہ بیان کیا قرآن پاک میں, اور محبوب کو بتایا پہلی بستیوں کے ساتھ ایسا ہوا, نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. فرمایا واقعات محبوب ہم تجھ پر اس لیے بیان کر رہے ہیں, واقعہ اس لیے بیان کرتے ہیں محبوب تیرا دل مضبوط ہو جائے, تمہارا دل مضبوط ہو جائے. تو یہ واقعات اور یہ لالچ, یہ ترغیب, یہ تھی بچوں کے لیے, اور جو ابتدائی ہوتے ہیں ان کے لیے. دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج 70 سال کا بھی بندہ ہے تو اسے بھی واقعی سنانا پڑتا ہے, لالچ دینا پڑتا ہے.
کہ اب لالچ پہ وہ لالچ پہ بھی نہیں آتا, وہ ڈر کے بھی نہیں آتا. حالانکہ جس سٹیج پہ وہ پہنچا ہے, آپ کو کہانیوں کی بات ہی نہیں, آپ کو لالچ کی بات ہی نہیں, آپ کو ڈر کی بات ہی نہیں. اب اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا ایک ہی معبود ہے, بس میرا ایک ہی حقیقی مالک ہے, وہ اللہ ہے, اور وہ اس لائق ہے کہ اسی کی بات کی جائے, اسی کی فرما برداری کی جائے. تو اس لیے ذات محترم ابتداءً آپ خوف کی کیفیت کو اپنے اوپر لاحق کریں اور غالب کریں. جتنی خوف کی کیفیت آپ کے اوپر غالب ہوگی, آپ سیدھے رہیں گے, لائن پہ رہیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فراڈ نہیں کریں گے, دل نہیں دکھائیں گے, ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے, ریلیٹیو کو تکلیف نہیں دیں گے. اور دوسری طرف ترغیب, شوق اللہ یہ دے گا, اللہ یہ دے گا, تو آپ عمل کی طرف بھاگیں گے. آپ دوڑیں گے, میں نماز بھی پڑھوں, میں سچ بھی بولوں, میں یہ بھی کام کروں. کیوں؟ اس پہ رب نے تو یہ بھی انعام رکھا ہے, یہ بھی انعام رکھا ہے, یہ بھی انعام رکھا ہے. جب بندے میں خوف آ جاتا ہے, جس میں آ جاتا ہے, وہ ترغیب والا عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جس بندے میں صرف یہ ہے کہ اتنا ثواب, اتنا ثواب, ہم نے دیکھا ہے وہ بندے جس سے رب نے منع کیا اس سے ہٹے ہوئے ہیں. لیکن جس بندے نے یہ ذہن میں رکھ لیا اس پہ رب ناراض ہوتا ہے, میں نے اس سے بچنا ہے, تو جو بچ جاتا ہے پھر وہ ترغیب والے عمل بھی کر جاتا ہے. اس لیے ذات محترم ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر صبر کی کیفیت آئے گی. اس کی کیفیت آ جائے گی, صبر کی کیفیت آئے گی. خوف میں بندے کے اندر صبر کی کیفیت ہوگی, وہ جرم کی طرف نہیں جائے گا, وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہے گا. اس میں آپ کو امام غزالی علیہ رحمۃ الرحمان کی ایک بہت بڑی پیاری بات جس کی انہوں نے تشریح کی ہے, فرمان ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا. آپ نے فرمایا کہ صبر کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے فرائض کی ادائیگی, کہ یہ مالک نے ہم نے فرض کیا ہے, ہم نے اسے کرنا ہے. اس کے 300 درجے ہیں. کتنے ہیں؟ جو فرض پہ عمل کرتا ہے فرائض پہ, تو کتنے درجے ملتے ہیں؟ آپ سارے بول سکتے ہیں. کتنے درجے؟ یہاں تو کرسی کا درجہ مل جائے تو بندہ مار چھڑنے نہ ملے, تو یہ تو اللہ کے ہاں جنت کے درجے ہیں. اور جنت کا ایک گز, میرے آقا فرماتا ہے دنیا وما فیہا, جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. لیکن ہم نے جنت دیکھی نہیں نا, ہم نے دنیا جو دیکھی ہم نے سمجھا دنیا ہی جنت ہے. یہ جنت نہیں, یہ آزمائش گاہ ہے, مصیبت کا گھر ہے, وہ آرام کا گھر ہے, وہ جنت ہے. اور ایک گز اتنا مقام رکھتا ہے تو جسے 300 درجے ملے. فرض کی ادائیگی پہ 300 درجے, اور فرمایا جس سے اللہ نے روکا حرام چیزوں سے باز رہے تو 600 درجے. کتنے درجے؟ پتا چلا پرہیز تو زیادہ ہی ملتا ہے. کس سے زیادہ ملتا ہے؟ پرہیز. پرہیز جہاں بھی ہے عقل والے بھی مانتے ہیں, پرہیز کرنے والے کا مقام زیادہ ہے. فرمایا 300 درجے فرض عمل کرنے پر, اور 600 درجے حرام چیزوں سے باز آنے پر. اور فرمایا مصیبت آنے پہ, کون سی؟ بیٹا فوت ہو گیا, باپ فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, جسم زخمی ہو گیا, بیمار ہو گیا, ہاتھ کٹ گیا, ایسا مرض آ گیا, یا اس بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے. ایسے مرض میں بھی فرمایا یہ جو نفس پہ مصیبت آتی ہے اس پہ جو صبر کرتا ہے اللہ عز و جل اسے 900 درجے عطا فرماتا ہے. کتنے؟ ابھی آپ گہری بات سنیں گے, پھر آپ کے زبان سے اور سبحان اللہ نکلے گا. پہلے ہے فرض, وہ نہ کرے تو گناہگار ہے, جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور پھر وہ بھی فرض کہ بچنا ضروری, کرے تو حرام, اس پہ 600 درجے. اب اگلا جو درجہ اس میں سارا فرض ہے ہی نہیں, یہ تو فضائل میں سے ہے. یہ تو علامہ صاحب جانتے ہیں فضائل کیا ہیں. یہ احکام فضائل یعنی بے اختیاری بھی ہے. آپ کا ہاتھ کٹ جائے, اس میں اختیار نہیں ہے, مصیبت آ گئی, اس پہ اب صبر کرنا. یا ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گیا, تکلیف بڑی ہے. کیوں؟ کہا اس پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے. اتنی فرض کی ادائیگی میں تکلیف نہیں, اور اتنی حرام سے بچنے میں تکلیف نہیں, جتنا باپ کے فوت ہونے میں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ مصیبت آنے پہ, بیٹے کی مصیبت آنے پہ, بچی کی مصیبت آنے پہ, ریلیٹیو کی مصیبت آنے پہ جتنی تکلیف نفس پہ ہوتی ہے اتنی وہاں نہیں ہوتی. اور اللہ کے ہاں جس عمل پہ تکلیف زیادہ ہے درجے بھی زیادہ ہیں, مقامات بھی زیادہ ہیں. تو میں یہ مصیبت کہ آہ نہ کرے, یعنی
तमांचे ना मारे, ये गानों को ना पीटे, ये गिरबान ना फाड़े, अल्लाह की रजा पे साबिर रहे, अल्लाह के फैसले पे कायम रहे, तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे फर्ज से भी बढ़कर और अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे हराम चीज़ों बचने से भी बढ़कर जो वो मकामात मिलते हैं, इसे अपनी पाक बारगाह से दर्जात और मकामात अता फरमाता है। अब यहाँ हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की मैं बात आपके सामने रखूं। देखो किस तरह औलिया ने मजबूत किया। दाता सर रहमतुल्लाह कश्फुल माजूम में लिखा और इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब इहया उलूम फ़िद्दीन में नकल फरमाया है कि लोगों ने आपको हस्पताल में भेज दिया, समझा कि आप मजनून हैं। ये तो पक्की बात है, जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं, रसूलुल्लाह का बहुत जिक्र करते हैं, तो कहते हैं दीवाना हो गया। हमारे यहाँ भी बोलते हैं ये दीवाना हो गया है, ये मजनू हो गया है, बात कहते हैं पागल हो गया। हकीकत में वो पागल हो गया है, यानी गल को पा गया है, लेकिन समझने वाले पागल हैं, वो समझ नहीं सके कि ये लोग कहाँ पहुंच गए हैं, इनका मुकाम मर्तबा क्या है। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह को अस्पताल में छोड़ दिया। तो आपको आपके कुछ यार मिलने के लिए आए, तो आपने उनसे पूछा तुम कौन हो। अब आप मेरे कितने साथी यहाँ हैं, कारी साहब हैं, आजम साहब, ये सारे मोहब्बत करने वाले, मुझे पता भी हो, दोस्त भी हों, तो मैं उनसे पूछूं कि बताओ तुम कौन हो, तो आप कहेंगे लगता कारी साहब के दिमाग में कुछ हो गया, ये सब नहीं भूल गए नहीं, जाहिर है ऐसी बात ही करेंगे और क्या करेंगे। ये नहीं पता कि जो बैठे हुए हैं वो सब कुछ पी कर बैठे हुए हैं, वो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बापों के खिलाफ ना बोला करो, बापों के तजुर्बे होते हैं, वो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन कुछ उगलवा के भी देते हैं, प्रैक्टिकल करवा के भी समझाते हैं कि असल मोहब्बत किसे कहते हैं, अल्लाह का मुहिब कौन है, अल्लाह से प्यार करने वाला कौन है, कौन पक्का है, कौन कच्चा है, वो तो प्रैक्टिकल करवा के भी समझाते हैं। आप ना तुम कौन हो, उन्होंने कहा अहिब्बाउ, हम तो आपके दोस्त हैं, आपके तो चहेते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आए हैं, आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। आपने कहा अच्छा तुम मेरे यहाँ हो और मुझसे ज़ियारत के लिए आए हो। आपने पत्थर पकड़े, जब पत्थर पकड़े आपने पत्थर मारे, वो दौड़ पड़े, वो भागे, यारो मेरे। अब समझ आ रही है कि नहीं आपको। अब देखो मोहब्बत की बात हो तो आधा घंटा पौना घंटा बयान हो, बंदे थक जाते हैं, कहते हैं आप पता नहीं छोड़ना कब है। तो हमने कहा मोबाइल में 2-2 घंटे लेके उसको याद नहीं आया कब छोड़ना है, इसमें रब का जिक्र था। बात मोहब्बत की, जितनी मोहब्बत होगी यार के जिक्र में उतना ही लुत्फ होगा, अल्लाह के जिक्र में उतना ही मजा आएगा। इतना रास्ता दूर होगा उसे मस्जिद में भी तकलीफ होगी बैठने की, वो कहेगा मैं भागूं, जल्दी से नमाज पढ़ाई जाए, खदीजा दुआ भी ना करें, इमाम साहब दुआ भी ना करें, जुमे जिस नाम भी ना पढ़ाएं, बस कारोबार है हमारा, हमारी दुनिया हमारी। और जब यार की तरफ हो जाओगे, कोई दुनिया देने वाला है, एक लम्हे में वो देगा जो सारी जिंदगी नसीब नहीं होगा। अब समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, तुम मेरे यार हो, जब पत्थर मारे वो भागे। मैं अगर तुम मेरे यार होते, तुम मुझसे मोहब्बत करते, मेरी तरफ से आई हुई तकलीफ पे सब्र करते, मैं और गुफ्तगू कोई भी ना करूं, तो मैं समझता हूं बात मुकम्मल है। जो उन्होंने बात करती है कूजे में दरिया बंद कर दिया। तो मैं मुझसे मोहब्बत करते होते तो मेरी तरफ से आई हुई तकलीफ से भागते ना, उस पर सब्र करते। क्या करते? सब्र। हमारा हाल क्या है? ऐसा है जब तकलीफ आती है किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से आती है। और हम कहते हैं हम आपके हर फैसले पर राजी क्यों नहीं रहते? गिले शिकवे क्यों, भागते क्यों हैं? बता, मोहब्बत में कच्चे हैं। मोहब्बत में जो मोहब्बत में पक्के हैं वो पता क्या कहते हैं? मारो मारो मुनु मार मुकाओ और मैं दर्द मोल नहीं आवा, और जिस दुख में मेरा सोना राजी और सुख में चुटे पावा, इनको ख्वाहिश मोहब्बत बख्शा मुझे यार ने मर जाओ। बस मालिक से हटू ना, क्योंकि यार की तरफ से आई है तो हमने यार ही को देखकर बर्दाश्त करना है, हमने सब्र करना है। मैं बस सबक देते हुए बात को खत्म करता हूँ। वो क्या, आज मैं और आप अपनी तरफ तवज्जो करें और मुहासबा करें कि हमारे ऊपर जब तकलीफ आती है तो हमारी कैफियत क्या होती है, जब हमें नेमत मिलती है तो हमारी कैफियत क्या होती है। हम मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब नेमत आती है फिर भी हम खुदा को भूलते हैं और शैतान की पैरवी करते हैं, और जब तकलीफ आती है फिर भी हम खुदा को भूलते हैं और उस वक्त भी हम उसको याद रखते हैं, शैतानों को याद रखते हैं। हमने देखा कि घर में चारपाई पड़ी है, घर के अंदर चारपाई है, माएँ बहनें रो रही हैं, वो जैसे भी उलफाज बोल रही हैं, वो बैठी हुई हैं, फूड़ी बार बड़ी हुई, और हमारे भाई वहां बैठे हुए हैं। नमाज का टाइम है, नमाज नहीं पढ़ने आया, नमाज नहीं पढ़ने आया, बेटा भी पढ़ने नहीं आ रहा। हत्ता कि जुमा तक भी हमने देखा बाप
घर में या माँ घर में है, फौत हुई है, जुमा भी नसीब नहीं है। अब बताओ किस दौर से हम गुजरे। ये मैयत सामने है, इससे कितनी बड़ी बेटे के लिए तकलीफ दे अमल था और नसीहत वाला अमल था बेटी के लिए। लेकिन बेटी रो रो के बुरा हाल है, जोहर गई, असर गई, मगरिब गई, इशा गई, कहाँ है? मुसीबत आई, अल्लाह से दूर हो गई, अल्लाह को भूल के। यही बस अब यही हमारे खत्म के मौके हैं। आज हम इधर आए, जोहर की नमाज हमने पढ़ ली, बात वो भी होंगी जिन्होंने जोहर की भी नहीं पढ़ी। जनाजे में भी यही हाल है कि घर कराची है, नमाज पढ़ने हम यहाँ आए हैं, क्या किफाया ऐन नहीं, और रास्ते में सारी नमाजें गई। हो सकता है यहाँ आकर भी फर्ज नहीं पड़ी, लेकिन जनाजा पढ़ रही। समझ नहीं आ हमारी तवज्जो किसकी तरफ है, हम क्या सबक ले रहे हैं? इन मुसीबतों से हमें कोई सबक मिल रहा है, बल्कि हमारे लिए और मुसीबत आ गई। वो क्या? हम अल्लाह से और दूर हो गए। दूसरी खुशी की सूरत देखने, बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, हमारी कैफियत क्या होती है? हम अल्लाह को याद करते हैं, उस वक्त अल्लाह की इताअत करते हैं। साल बाद सालगिरह होती है, और सालगिरह में भी खुदा की याद नहीं होती, उधर भी गैर महरम महरम इकट्ठे होती हैं, और लड़कियां लड़के बीच में होती हैं। बताओ ये खुशी है? ये अल्लाह को राजी किया जा रहा है? नेमत किसने दी थी? अल्लाह ने दी थी, तो याद किसको करना था? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह को बुलाया, इसीलिए घर घर में आग लगी, घर घर में बेसुनी, घर घर में जोड़ा भी रो रहा है, वो भी रो रहा है। लड़ाइयाँ, अभी शादी हुई है, रात को लड़ाई, सुबह आके पूछती हैं अल्लाह मसा तलाक हो गई है, क्या करना है? सबसे ज्यादा इशू कचहरियों में तलाक की है, रात को तलाक हो रही है, सुबह को तलाक हो रही है, तीन तीन तलाकें, लड़ाइयाँ, वो मार रहा है, वो मार रही है, खानदान पे खानदान वो लड़ रहे हैं। वजह क्या है? बेखुशी में खुदा नाराज है। खुशी में खुदा को राजी नहीं किया, खुशी में रिश्तेदारों को राजी किया, खुशी में दोस्तों को राजी किया। लेकिन सिर्फ एक जात है जिन्हें ना हम खुशी में राजी रखते हैं, ना गमी में राजी रखते हैं, वो खुदा ताला की जात है। और जिसने खुशी में भी उसको राजी रखा और गमी में भी उसको राजी रखा, उसका जोड़ा भी देख लो, उसकी घर की कैफियत भी देख लो। अल्लाह के फजल से बच्चे ऐसे उसके होती हैं कि उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे सर सजदे में रखते हैं, वालिदैन के कदमों में बैठते हैं, उनके कदम भी चूमते हैं, उनके हाथ भी चूमते हैं, क्योंकि बाप और माँ ऐसी है कि जिन्होंने गमी में भी रब को याद रखा है, खुशी में भी रब को याद रखा है। इसलिए हज़रात मोहतरम, मैंने ये चंद लम्हों में आपके सामने सब्र और शुक्र की जो कैफियत है उसको जिक्र किया। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हदीस के मफ़हूम पे बात कंप्लीट होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन का मामला अजीब है, और ये बुखारी शरीफ हदीस में मौजूद है। फरमाया मोमिन का मामला अजीब है। आगे फरमाया इन्न अमरहु कुल्लहु लहु खैरुन, इसका सारा काम खैर। अब देखो, मोमिन का उठना भी इबादत बन जाता है, मोमिन का बैठना भी इबादत बन जाता है, मोमिन का बीवी के साथ अपना हक अदा करना भी इबादत बन जाता है, बीवी को खिलाना भी इबादत बन जाता है, माँ को खिलाना भी इबादत बन जाता है, बच्चों को खिलाना पाना भी इबादत बन जाता है, उसका फैक्ट्री में बैठना भी इबादत बन जाता है, उसका बाजार में जाना भी इबादत बन जाता है। लेकिन हुजूर ने इसकी वजाहत फरमाई किस तरह मोमिन का हर मामला खैर है और बेहतर है, इसके लिए दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। कैसे? फरमाया दो ही कैफियतें हैं, या तो इससे तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, या इसे नेमत मिलती है। फरमाया मोमिन को जब मुसीबत आती है तो ये क्या करता है? साबरा, ये अल्लाह को याद करते हुए सब्र कर लेता है, तो ये भी इसके लिए बेहतर है। और जब इसे अल्लाह की तरफ से नेमत मिलती है तो शाकरा, ये खुदा को भूलता नहीं, अल्लाह के हुजूर और झुक जाता है, उसका शुक्र अदा करता है। तो दो ही कैफियतें हैं, मुसीबत या नेमत। तो मुसीबत आए तो फिर भी रब को याद रखे तो खैर है, और जब अल्लाह नेमत दे फिर भी उसके हुकूक को सामने रखते हुए उस नेमत को अदा करे, ये भी खैर है। इसलिए फरमाया जो मेरा गुलाम है और मुझसे प्यार करने वाला है, और उसका उठना बैठना भी खैर है, उसका चलना भी खैर है, उसका सोचना भी खैर है। अगर उसकी मैं इसी शेर पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत इमाम आले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा फासी बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि दिल लहव लाइम में खोना, दिन लहव लाइम में खोना, शब बर सोना। दो कैफियत है बयान। दिन लहव लाइम खेल कूद में,
دن لہو و لعب میں کھونا، شب پر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا کوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں اباری شرم کوئی نہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا. لیکن میں نے اس شعر کو اس دور میں بدلا. قاری صاحب میں نے کہا کہ رات شب رہاب لہو و لعب میں کھونا، رات اس وقت حالات کے دور میں دن کو کھیلتے کودتے تھے، رات کو سوتے تھے. اب کے دور میں موبائل ہے اور کیفے ہیں، کینٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، راتیں ادھر گزرتی ہیں. تو رات شب لہو و لعب میں کھونا، دن بھر سونا. فجر ٹائم اگلے جہاں میں پہنچے ہوں گے، دن بھر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہمیں اپنی اطاعت کی نور نصیب فرمائے اور مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت